بچہ پارٹی چینل میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی اس کہانی کا عنوان ہے بچت کا کمال۔ یہ کہانی ہے دو بہن بھائی حارث اور ماریہ کی، جو اپنے امی ابو کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں بہن بھائی بہت ہی معصوم تھے اور آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ ان کے امی ابو بھی ان سے بہت خوش تھے۔ حارث کے پاس کھیلنے کی کئی چیزیں تھیں، جن میں ایک کاٹھ کا گھوڑا بھی تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ بٹھا کر کاٹھ کے گھوڑے سے اکثر جھولے دیا کرتا۔ ماریہ کے پاس خوبصورت گڑیا تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کھلونے تھے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے ان سے خوب لاڈ پیار کرتی اور اکثر اسکول جانے سے پہلے بھی اپنے کھلونوں کو بہت لاڈ پیار کر کے جاتی۔ دونوں بہن بھائی خوشی خوشی اسکول جاتے اور دل لگا کر پڑھتے تھے۔ اسکول سے واپس آ کر وہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسکول کا کام لکھتے اور یاد کرتے، پھر وہ سب مل کر کھیلتے تھے۔ ماریہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کام کاج اور صفائی میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کے والدین اکثر انہیں جیب خرچ کے لیے پیسے دیتے تھے، مگر وہ دونوں بہن بھائی فضول خرچ بالکل نہیں تھے۔ دونوں بہن بھائی کے پاس اپنے اپنے غلے تھے اور دونوں اپنے اپنے پیسے ان میں ڈال دیتے۔ ایک دن حارث کے اسکول کے دوست نے اسے بتایا کہ اس کے ابو اس کے لیے بہت خوبصورت خرگوش لے کر آئے ہیں۔ اس نے اپنے خرگوشوں کی اتنی تعریف کی کہ حارث نے بھی خرگوش لینے کا فیصلہ کیا۔ اسکول سے واپس آ کر حارث نے جب اپنی بہن کو خرگوشوں کا بتایا تو ماریہ بھی خرگوش دیکھنے کی فرمائش کرنے لگی۔ مسلسل فرمائش کرنے کے بعد حارث نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنے غلے سے پیسے نکالے اور اگلے دن اسکول سے واپس آتے وقت وہ بھی اسی دکان پر خرگوش لینے گیا جہاں سے اس کے دوست کے ابو خرگوش لے کر گئے تھے۔ حارث نے وہاں سے سفید رنگ کا خوبصورت موٹا تازہ خرگوشوں کا جوڑا خریدا۔ دکاندار نے اسے خرگوش ڈبے میں ڈال کر دیے اور کہا کہ وہ انہیں احتیاط سے گھر لے جائے اور رستے میں بار بار ڈبہ کھول کر نہ دیکھے، ورنہ خرگوش ڈبے سے کود کر بھاگ جائیں گے۔ گھر واپس آ کر حارث نے دلان میں خرگوشوں کو نکالا اور اپنی بہن کو جلدی سے بلایا۔ خرگوش آزادی پا کر ادھر ادھر پھدکنے لگے اور ماریہ خرگوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ خرگوشوں کی آمد زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ ان کے امی ابو کو جب خرگوشوں کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے ابو نے انہیں بتایا کہ خرگوش سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں، تو حارث اور ماریہ نے دوبارہ پیسے اکٹھے کر کے سبزیوں کے بیج منگوائے اور چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر بیج بو دیے۔ کچھ ہی دنوں میں کئی قسم کی سبزیاں زمین سے اگ آئیں۔ ان کے امی ابو نے ان کی اس محنت پر ان کی بہت تعریف کی اور انہیں شاباش دی۔ دونوں بہن بھائی کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ فضول خرچی کی نسبت بچت کرنا زیادہ اچھا ہے۔ دونوں بہن بھائی نے پھر سے پیسے اکٹھے کیے اور اس بار حارث ایک مرغی لے کر آیا۔ ماریہ کو مرغی میں دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن جب حارث نے بتایا
کہ مرغی کے انڈوں سے چوزے نکلیں گے تو ماریا خوش ہو گئی۔ خرگوشوں کے لیے تو ڈبہ تھا لیکن مرغی کے لیے نہیں۔ حارث اور ماریا نے گھر میں پڑی ہوئی بیکار لکڑیاں اکٹھی کیں اور کچھ ہی گھنٹوں میں مرغی کے لیے ایک بڑا ڈبہ تیار کیا۔ مرغی کی آواز سن کر ان کے امی ابو بہت خوش ہوئے اور کافی حیران بھی تھے کہ ان کے بچوں نے فضول خرچی نہیں کی اور اپنے پیسے اکٹھے کر کے مرغی اور خرگوش لیے۔ وہ مرغی روزانہ ایک انڈا دیتی۔ حارث کی امی نے انہیں نصیحت کی کہ کچھ دن تک وہ اس ڈبے میں سے انڈے نہ نکالیں کیونکہ ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب وہ پنجرے کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کئی چوزے ڈبے کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ حارث اور ماریا چوزے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فوراً جا کے امی ابو کو بھی بتایا۔ جب وہ سب وہاں آئے تو وہاں خرگوشوں کے بچے بھی اچھل کود رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حارث، ماریا اور ان کے امی ابو بہت خوش ہوئے۔ دونوں بہن بھائی کی بچت اور فضول چیزیں نہ کھانے کے باعث آج ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو دوسروں کے پاس اکثر نہیں ہوتا۔ دیکھا بچوں، بچت کا کمال۔ اگر آپ بھی روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کی عادت بنا لو تو یقیناً ایک دن آپ کے پاس بھی اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ آپ بھی اپنی پسند کی چیزیں خرید سکیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔